محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج میں آپ ناظرین کو آب زمزم کے فوائد اور اس کی فضیلت بتانے لگا ہوں، اس لیے کہ ہمارے سامنے زمزم کا پانی اور کھجوروں کا دانہ موجود ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں عمرے کی سعادت نصیب فرمائی اور ہم اپنے مکتب کے بچوں کے لیے زمزم کا پانی اور کھجوروں کا دانہ تحفے کے طور پر لے کر آئے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم زمزم کے فوائد اور اس کی کچھ مختصر فضیلت جانتے ہیں۔ ناظرین اور میرے پیارے بچے، دنیا کے اندر بہت سارے پانی ہیں، مگر باری تعالیٰ نے ان تمام پانی پر زمزم کے پانی کو ایسی فوقیت دی ہے اور ایسی برتری بخشی ہے جو کسی اور پانی کو نہیں بخشی۔ عام پانی کے پینے کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا اور نہ کسی پانی کو برکت کی امید سے پیا جاتا ہے، مگر زمزم کے پانی کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور برکتوں کی امید سے پیا جاتا ہے۔ اسی طرح عام پانی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بار گراں سمجھتے ہیں، بلکہ بوجھ سمجھتے ہیں، جبکہ زمزم کو عشق و وارفتگی کے ساتھ شہروں حجاج کرام اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، اور یہ در حقیقت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ منتقل کرتے تھے۔ گویا حجاج اسے اپنے لیے بہترین تحفہ سمجھتے ہیں اور اس سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ زائرین نہ صرف اسے پیتے ہیں بلکہ بطور تبرک اپنے ساتھ لے کر بھی جاتے ہیں اور تقسیم بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم کا پانی کھانے کے قائم مقام ہے اور بیماری کی دوا ہے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ زمزم کا پانی جس غرض سے پیا جائے، جس مقصد کے لیے پیا جائے، اس میں مفید ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اماں عائشہ رضی اللہ عنہا مدینہ منورہ سے لوٹتی تھیں تو زمزم ساتھ لے جاتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمزم ساتھ لے جاتے تھے۔ زمزم کا پانی علماء کرام نے کھڑے ہو کر پینا مستحب لکھا ہے، ویسے تو بیٹھ کر بھی پینا جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو ناظرین، زمزم کے پانی پینے کے بعد کی دعا ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں اور بچوں کو یاد کرا دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم دعا پڑھتے ہیں۔ پڑھ لو۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہمیں نفع دینے والا علم، فراخی والا رزق اور تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ تو ناظرین، آئیے ہم کھجوروں کا دانہ اور زمزم کا ملا ہوا پانی بچوں میں تقسیم کرتے ہیں اور دل خیر آبادی کا نظم سماعت فرماتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کلام کو مکمل طور پر سناؤں گا۔ محبت کے ساتھ میرا پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ۔ کہ کہتے 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 مدینے سے آیا ہوں میں، کہتے کہتے مدینے میں آیا ہوں میں، اب مدینے سے جانا نہیں چاہتا۔ کہتے کہتے
زندگی بھر نہانا جناب مفتی معروف ابراہیم صاحب، شعیب صاحب، شوکت صاحب سب کو شریک کرتا ہوں. یہ مصرع عجیب سا مصرع ہے. انشاءاللہ ایک ایک غلام مصطفیٰ طلب کے سبحان اللہ کہے گا. ملاحظہ فرمائیں کہ آب زمزم کہ آب زمزم آب زمزم آب زمزم کی دو گھونٹ ہی ہے بہت. آب زمزم کی دو گھونٹ ہی ہے بہت. مجھ کو پچھلے بوتل کی حسرت نہیں. حسرت نہیں مجھ کو بسلیری بوتل کی حسرت نہیں. کہ آپ سے زمزم آپ زمزم کی دو گھونٹ ہی ہے بہت. مجھ کو بسلیری بوتل کی حسرت نہیں. مجھ کو بسلیری بوتل حسرت نہیں. مجھ کو بسلیری بوتل کی حسرت نہیں. میں کھجوروں کے دانوں سے ہوں پرشکن. میں کھجوروں کے دانوں سے ہوں پرشکن. ہوٹلوں کا میں کھانا نہیں چاہتا. سبحان اللہ. دانوں سے ہوں پرشکن. کھجوروں کے دانوں سے ہوں پرشکن. ہوٹلوں کا میں کھانا نہیں چاہتا. کون ہے رحمتوں کی جو برسات میں زندگی بھر نہانا نہیں چاہتا. ایک شعر اور پیش کر رہا ہوں پھر آپ کی فرمائش تک پہنچ جاؤں گا انشاءاللہ. ملاحظہ فرما لیں کہ چھوڑ دو. حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب آپ کی خصوصی توجہ. یہ واحد خطیب ایسے ہیں جو کبھی شعر پر داد نہیں دیتے. مجھے بعد میں داد دیتے ہیں کہ یہ شعر دل بھائی آپ کا بہت اچھا ہے. سب الگ الگ قسم کا ہوتا ہے. میں داد وصولنا چاہتا ہوں اس شعر پہ. ملاحظہ فرما لیں کہ چھوڑ دو مجھے کو تنہا خدا کے لیے. چھوڑ دو مجھے کو تنہا خدا کے لیے. حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے. کہ چھوڑ دو مجھے کو تنہا خدا کے لیے. چھوڑ دو مجھے کو تنہا خدا کے لیے. حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے. حال کیا ہے میرے دل کا مت پوچھئے. مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو. مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو دل کا ٹکڑا سنانا نہیں چاہتا. مصطفیٰ کے سوا میں کسی اور کو دل کا ٹکڑا. تکبیر. مجذوب دل خیر آبادی. مجذوب دل خیر آبادی.